میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی اپنے غور کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے؟ کبھی کاروبار یاد آ جاتا ہے، کبھی گھر، کبھی موبائل، کبھی پرانی باتیں، اور نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے رب سے کیا بات کی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آج کا یہ بیان آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے دوران خیالات کیوں آتے ہیں اور خشوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیان آخر تک ضرور سنیے، ہو سکتا ہے آپ کی نماز ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اور نماز جیسی عظیم نعمت نصیب کی۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ہر اس شخص کے دل میں آتا ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے نماز کے دوران خیالات آنا۔ میرے بھائیوں، اکثر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کاروبار، کبھی قرض، کبھی گھر کے مسائل، کبھی موبائل، کبھی پرانی یادیں، اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں، میں نے کیا پڑھا؟ میں کہاں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ دل ہی دل میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، کیا میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ کیا میں منافق ہوں؟ کیا میرا دل خراب ہو چکا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اس بیان کو دل لگا کر سن لیجئے۔ یہ بیان آپ کے دل سے مایوسی نکال دے گا اور نماز سے محبت پیدا کرے گا۔ سب سے پہلا سوال، کیا نماز میں خیالات آنا گناہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز میں خیالات آنا انسان ہونے کی علامت ہے۔ اگر خیالات صرف بارے لوگوں کو آتے تو صحابہ کو کبھی وسوسے نہ آتے، لیکن صحابہ نے بھی عرض کیا، رسول اللہ، نماز میں ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان اسی جگہ حملہ کرتا ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب جا رہا ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کیوں تنگ کرے؟ وجہ نمبر 1، انسانی ذہن کی فطرت۔ انسان کا دماغ خاموش رہنا نہیں جانتا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دماغ اچانک بغاوت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ابھی یہ بھی سوچ لو، ابھی وہ بھی یاد کر لو۔ یہ دماغ کی پرانی عادت ہے، یہ گناہ نہیں، یہ تربیت مانگتا ہے۔ وجہ نمبر 2، شیطان کی خاص کوشش۔ شیطان جانتا ہے اگر نماز درست ہو گئی تو کردار درست ہو جائے گا، اخلاق درست ہو جائیں گے، زندگی درست ہو جائے گی۔ اسی لیے شیطان نماز کے وقت پورا زور لگا دیتا ہے۔ وسوسے، یادیں، فکر، سب ایک ساتھ۔ وجہ نمبر 3، دل کا دنیا میں قید ہونا۔ میرے بھائیوں، ہم سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر اچانک نماز کے لیے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ، اب توجہ دے رہے ہیں۔ دل کہتا ہے، ذرا وقت دو، ہمیں بھی سمجھنے دو۔ دل کو بھی آہستہ آہستہ اللہ کی طرف لانا پڑتا ہے۔ وجہ نمبر 4، نماز سے پہلے تیاری نہ ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھا، فوراً وضو کیا،
نماز شروع کر دی، نہ دل تیار نہ دماغ حاضر، تو ایسی نماز میں خیالات نہ آئیں، یہ ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ نماز میں خیالات کم کیسے ہوں؟ حل نمبر 1، نماز سے پہلے رک جانا۔ وضو کے بعد 2 منٹ خاموش بیٹھ جائیں، کوئی ذکر نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، بس دل میں کہیں میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ یہ احساس دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ حل نمبر 2، جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھیں۔ جب آپ کہتے ہیں ایک نبدو ایک نستعین، تو دل میں سوچیں اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سوچ خیالات کو کم کر دیتی ہے۔ حل نمبر 3، آہستہ نماز پڑھے۔ جلدی کی نماز دل کو مردہ کر دیتی ہے، آہستہ نماز دل کو جگاتی ہے۔ رکوع میں رکیں، سجدے میں ٹھہریں، کیونکہ سجدہ قربت کی جگہ ہے۔ حل نمبر 4، خیال آئے تو گھبرائیں نہیں۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ خیال آئے تو غصہ نہ کریں، مایوس نہ ہوں، بس نرمی سے دوبارہ نماز کی طرف آ جائیں۔ یہی کوشش اللہ کو پسند ہے۔ حل نمبر 5، اللہ سے سچی دعا کریں۔ یہ دعا دل سے مانگا کریں۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنی طرف لگا دے، میری نماز میں خشوع عطا فرما۔ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، وہ نماز جس میں خیالات آئیں مگر بندہ بار بار اللہ کی طرف لوٹے، وہ نماز اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اللہ کامل عبادت نہیں دیکھتا، اللہ سچی کوشش دیکھتا ہے۔ آخر میں اب سے یہی کہوں گا، نماز کو بوجھ نہ بنائیں، نماز کو ملاقات بنائیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دل سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، خشوع والی نماز عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسے ہی روحانی بیانات کے لیے ہمارے چینل ملتان کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھونے والا لگا ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہو، دل اللہ کی طرف جھکے اور زندگی میں سکون آئے، تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ چینل اللہ والوں کی باتیں، روحانی اصلاح اور دلوں کو بدل دینے والا پیغام اب تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا روحانی بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے یہی ایک بات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔